السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیوبند کا سفر الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے، اور ایک دن کا یہ سفر تھا۔ میں دیوبند کیوں گیا تھا، کون سا پروگرام تھا، اس پروگرام کا مقصد کیا تھا، اور آپ لوگوں کو یہ سب میں کیوں بتا رہا ہوں، یہی کچھ باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ہر وہ کام جو مجھے لگتا ہے کہ یہ اہم ہے اور آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہیے، میں ضرور شیئر کرتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ سب تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ آج کل چھوٹی چھوٹی باتیں کیسے ہمارے بیچ بڑے بڑے مسئلے پیدا کر دیتی ہیں۔ ہم لوگ کتنے سیلفش ہو چکے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کیسے ہم اپنا انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کوئی معنی نہیں رکھتی زندگی میں، اگر ان کو نظر انداز کیا جائے تو بڑی پرسکون اور بہترین زندگی ہم لوگ گزار سکتے ہیں۔ لیکن ان چھوٹی باتوں کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر کیسے بڑے بڑے مسئلوں کا ہم لوگ سامنا کر رہے ہیں، یہ آج کل ہر کوئی جانتا ہے۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، دو چھوٹے چھوٹے بچوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی، تو گھر کا کوئی بڑا اس میں انوالو ہوا، اور پھر دھیرے دھیرے یہ مسئلہ جو ہے نا دو خاندانوں کا مسئلہ بن گیا۔ دو خاندانوں کے بیچ میں، دو فیملی کے بیچ میں جم کر لڑائیاں ہوئیں، معاملہ پولیس میں پہنچا، اور پھر پولیس سے یہ کورٹ کچہری میں پہنچ گیا۔ تو دو بچوں کی لڑائی تھی، بہت چھوٹا سا مسئلہ۔ بچے جب آپس میں کھیلتے ہیں تو لڑائی بھی لڑتے ہیں، بچوں کی دوستیاں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، دوستی بھی ہوتی ہے، اور بچوں کی لڑائی تو ایسی ہوتی ہے کہ گھر والوں کی لڑائی باقی رہے گی زندگی بھر کی، لیکن بچے بعد میں بولنا شروع کر دیں گے۔ پھر گھر کے بڑے ہی بچوں کو بول رہے ہوتے ہیں فلاں سے مت بولا کر تو۔ بچے بڑے صاف دل کے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ چونکہ بہت سیلفش ہو چکے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم اپنا انا سے جوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑے بڑے مسئلوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ تھانوں میں مسلمانوں کے جھگڑے کتنے آتے ہیں، کورٹ کچہریوں میں مسلمانوں کی پرابلمز کتنی زیادہ ہیں، اور کوئی بہت بڑے مسئلے نہیں ہیں، زمین جائیداد کے مسئلے ہوں یا کوئی بہت بڑی لڑائی جھگڑے ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مسئلے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ایک بارات جو ہے وہ گئی ہوئی تھی، تو بارات کو پانی کی کوئی نہیں پوچھ پایا، تو اسی بات پر لڑکے والوں نے جو ہے نا بہت واویلا مچایا، یہاں تک کہ بات اتنی بڑی کہ وہ تھانے تک پہنچ گئی، اور تھانے کے بعد پھر وہ شادی ہو ہی نہیں پائی، وہ بارات کو لوٹنا پڑا، اور پھر رشتے سب ختم ہو گئے، صرف ایک چھوٹی سی بات پر کہ بارات جب آئی تو لڑکی والے جو تھے وہ پانی کی نہیں پوچھ پائے۔ ایسے بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں کہ مجھے کرسی کی نہیں پوچھا، شادی کے بعد تمہارے گھر والوں نے مجھے یہ نہیں دیا، لڑکی کے الگ مسئلے، لڑکے کے الگ مسئلے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جنہوں نے ہماری زندگی کو بد سے بدتر بنا دیا ہے۔ انہی مسئلوں کے لیے دیوبند جانا ہوا تھا۔ دیوبند میں ایک پروگرام تھا، کئی ضلعوں کے علماء اکرام کو بلایا گیا تھا، اور آپس میں ایک ڈسکشن تھا کہ ایک نظام ہمارے معاشرے میں، ہمارے ضلعوں میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے ایریوں میں محکمہ شرعیہ کا ہونا چاہیے۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری آپس کے جھگڑوں کو سلجھانے کے لیے ایک دفتر ہونا چاہیے، ایک کیبنٹ ہونا چاہیے، ایک آفس ہونا چاہیے، ہماری خود کی ایک چھوٹی سی عدالت ہونا چاہیے، جس میں ہم کسی کو اپنا بڑا مان کر اپنے مسئلے ان کے سامنے رکھیں، اور کورٹ کچہری، تھانے، پولیس اور آپس کے اختلافات، آپسی رنجشوں سے بچ سکیں۔ اس کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا تھا۔ تو وہاں یہی ڈسکس ہوا کہ کیسے ہم اپنے علاقوں میں اپنی اصلاح کریں، اپنے لوگوں کی اصلاح کریں، اپنے نوجوانوں کی اصلاح کریں، اپنی پوری سوسائٹی کی اصلاح کریں۔ اور کرناٹک کے کئی علاقے ایسے سامنے آئے جہاں کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ ان علاقوں میں کوئی تھانہ ہی نہیں ہے۔ تھانہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں کرائم ہوتے ہی نہیں ہیں، چوری چکاریاں، آپس کی رپورٹس ہوتی ہی نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مزدور دب کے مر گیا، ایک کے ہاں وہ کام کر رہا تھا تو وہ مٹی گری، وہ دب گیا، ایک جگہ مر گیا تھا، تو وہاں پھر کیا ہوا، 4-5 لاکھ روپے دے کر مالک کو اپنی جان چھڑانی پڑی۔ اور ابھی حال ہی میں ہمارے علاقے میں ایک مزدور مٹی میں دب کے گھائل ہو گیا، تو لوگوں نے اسے بھڑکایا تو کیس کر دے ان کے اوپر، 50 یا 1 لاکھ روپے ان کو دینے ہی پڑیں گے ہر حال میں۔ وہ تو ہم وہاں پہنچے، ہم نے کہا نہیں بھائی، اس میں اس بیچارے مالک کی کیا غلطی ہے، رہی بات کہ تم غریب ہو تو خرچہ پانی ہم اٹھائیں گے، ہم نے اس کا علاج وغیرہ کرایا۔ تو اس طرح سے جو ہماری اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ آتا ہے،
اس کی رپورٹ کر دو، ہے نا، یا دھوکے سے کسی سے کچھ لگ گیا تو اس کو لوٹنے کی کوشش۔ چاروں طرف معاشرے میں بگاڑ ہونے کی وجہ سے ہر طرح کی برائیاں ہماری سوسائٹی میں ہیں۔ تو یہ برائیاں کیسے ختم ہوں، کیسے ہمارے چھوٹے چھوٹے مسئلے باہر تک نہ پہنچنے پائیں، اور اس میں ہمارے ملک کی ترقی بھی ہے، ہمارے اپنی قوم کی بھی ترقی ہے۔ تھانوں میں جب کیس نہیں پہنچیں گے تو تھانے والے لوگ بھی خوش اور آرام کی زندگی گزاریں گے۔ عدالتوں میں کتنے لاکھوں کروڑوں معاملات پینڈنگ میں پڑے رہتے ہیں، سالوں سال چلتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ دونوں فریق جو ہیں ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے، ایک دوسرے سے کیس جیتنے کے لیے پلاننگ کرتے رہتے ہیں، معاملے سلجھ ہی نہیں پاتے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں آج کیسے ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے آپس کے رشتوں کو کمزور کر رہی ہیں۔ تو یہی وہاں ڈسکشن تھا۔ مولانا محمود مدنی صاحب، مولانا ارشد مدنی صاحب اور دیگر بڑے بڑے علماء اس میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور کئی ضلعوں کے علماء اکرام اس میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ ہمارے فیروز آباد سے بھی علماء کا قافلہ اسی پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، اور یہی تھا کہ بھائی جیسے ملک کے حالات ہیں، ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے علاقے میں لوگوں کی اصلاح کریں، اور چھوٹے چھوٹے جو چیزیں ہیں ان کو باہر نہ جانے دیں، کورٹ کچہری میں نہ جانے دیں، پولیس میں نہ جانے دیں، آپس میں ہی ہم کسی کو بڑا مان لیں، اور اس کے لیے محکمہ شرعیہ کا قیام، امارت شرعیہ کا قیام، جس میں شریعت کے مطابق ہم لوگ اپنے مسائل کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ مان لیجئے میاں بیوی کا جھگڑا ہے، وہ جھگڑا سالو نہیں ہو پا رہا، تو یہ جو ضلع میں محکمہ شرعیہ کے آفس ہوں گے، دفتر ہوں گے، اور اگر نہ بھی ہوں تو ہم اپنے شہر مفتی سے یا کسی ایسے بڑے سے جس کی بات کو دونوں لوگ مان سکتے ہو، آپس میں مشورہ کر لیں کہ بھئی یہ اگر ہمارے مسئلے کو جیسے سالو کر دیں، ہم اس پر اتفاق کر لیں گے، تو کورٹ کچہری جانے سے بھی بچیں گے، رنجشوں سے بھی بچیں گے، بے سکونی سے بھی بچیں گے، فضول پیسے کی بربادی سے بھی ہم لوگ بچیں گے، ہے نا، اور زندگی بھی ہماری پرسکون رہے گی۔ اسی لیے یہ پروگرام ہوا تھا، اور مولانا ارشد مدنی صاحب نے یہی ساری باتیں علماء اکرام سے کہی تھی، اور بہت سارے لوگوں نے اپنی کارگزاری بھی سنائی تھی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میرے ذہن میں بھی آیا کہ ہمارے فیروز آباد میں تو ماشاءاللہ اس طرح کا سیٹ اپ جمعیت کی طرف سے چل رہا ہے، لیکن ایک میرے بھی ذہن میں آ رہا تھا کہ کیوں نہ ایک دارالصلح کو کھولا جائے، ایک دارالصلح کی شروعات کی جائے۔ اور یہ دارالصلح جو ہے نا، میں نے یہ دیکھا تھا اوکھلا، گجرات میں میں نے یہ دیکھا تھا دارالصلح کا نظام علماء اکرام کی نگرانی میں وہاں چلایا جا رہا تھا باقاعدہ۔ بہت سارے انہوں نے اپنی فائلیں دکھائیں کہ کتنے لوگوں کے مسائل اب تک ہم نے اس طرح سے سالو کیے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، کوشش یہ کی جائے کہ اس طرح سے ہم اپنے مسئلوں کو نپٹائیں۔ تو اس پروگرام میں ہم نے 9 بجے شرکت کی، اور 9 بجے سے 1 بجے تک یہ پروگرام چلا۔ پروگرام کے بعد بہت سارے علماء اکرام سے ملاقات ہوئی، سبھی کا بہت بہت شکریہ، اور دارالعلوم دیوبند کے بہت سارے طلباء سے ملاقات ہوئی، سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ اور یہ 1 دن کا پروگرام 24 گھنٹے کا یہ ہمارا سفر تھا، بہت اچھا سفر رہا۔ فیروز آباد کے علماء اکرام کے ساتھ بہت اچھا لگا یہ سفر میں، اور ہمارے استاد حضرت شہر مفتی حضرت مولانا مفتی تنویر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، واپسی میں مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ شریک ہو گئے، اور یہ سفر بہت اچھا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں بہت چیزیں سیکھنے کو دی، بہت ساری چیزیں پڑھنے کو ملی، سمجھنے کو ملی، دیکھنے کو ملی، اور علماء اکرام سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، آپ لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی۔ تو یہ مقصد تھا سفر کا۔ تو مجھے امید ہے کہ میری ان باتوں کو آپ نے سمجھا ہوگا، اور آگے بھی اس میسیج کو آپ فارورڈ کریں، اور اپنے گھر پہ بھی اگر آپ خاندان میں کسی کو بڑا مانتے ہو، گھر میں کسی کو بڑا مانتے ہو، نہیں مانتے تو کسی کو بڑا ماننا شروع کر دو۔ یہی مسئلہ ہے کہ جب ہم نے اپنے بڑوں کو بڑا ماننا ختم کر دیا نا، تو پھر غیر ہم پہ مسلط ہو گئے، اور غیروں کو پھر ہمیں بڑا ماننا پڑ رہا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گھر میں کسی کو بڑا بناؤ، باپ کو بڑا بنا لو، دادا کو بڑا بنا لو، استاذ کو بڑا بنا لو، کسی کو بڑا بنا لو، اور ایسا بڑا بناؤ کہ آخری فیصلہ اگر آپ کر دو گے تو اس فیصلے کو ہم مان لیں گے۔ جب ہم نے اپنے بڑوں کو بڑا ماننا چھوڑ دیا تو پھر غیروں کو ہم نے بڑا ماننا شروع کر دیا، چاہے وہ مجبوری میں کیوں نہ ہو۔ اسی لیے میری ان باتوں پر عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔